پروگرام میں آج ہم بات کریں چوائس آف اے لائف پارٹنر. ڈاکٹر صاحب بات آپ نے کہی ایک یہ کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جب شادی کا فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس 1-1.5 سال کا ٹائم ہوتا ہے فار پریپریشن. دوسری بات آپ نے کہی جو کہ تھوڑی سی حیران کن ہے کہ مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ ایک جاب تلاش کرنے جاتے ہیں اسی طرح ایک اچھا رشتہ تلاش کرنے کے لیے کمپیٹیبلٹی ہو جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں اس کے لیے ہمیں مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہم سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ پریپریشن جو ہے شادی سے پہلے اور شادی کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے. یہ پریپریشن کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ٹین ایج میں یہ کام نہیں کرنے کا. اوکے یعنی جو ٹین ایج میں کرنے کا نہیں میں تو بالکل اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے بعد میں کیونکہ اتنی امیچیور ایج میں آپ ایک ایسا فیصلہ کر لیں. اور بھی کچھ فیصلے ہیں جو ٹین ایج میں نہیں کرنے چاہیے. مثلا ڈرگز کا فیصلہ, اگر بہت ارلی سگریٹ پینا یا ڈرگز لینے کا فیصلہ آپ کر لیتے ہیں تو ساری زندگی یہ فیصلہ ہانٹ کرتا رہے گا. اور بعد میں کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بعد میں تو نیچرلی نہیں کر سکتے لیکن ٹین ایج میں تو اس چیزوں کے بارے میں بالکل آپ اگر کر بیٹھتے ہیں فیصلہ, میں کہتا ہوں زندگی بھر نہیں کرنا چاہیے ڈرگ کا فیصلہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ولنریبلٹی چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایمفیسس ہے کہ یہاں سے جو, کیونکہ اگر آپ یہ فیصلہ ٹین ایج میں نہیں کریں گے تو یقین ہے کہ بعد میں بھی شاید آپ نہ کریں کیونکہ آپ کی وہ رخ وہ نہیں ہوگا, آپ کی سٹریم لائن وہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹین ایج میں شادی کا فیصلہ نہیں کیونکہ ابھی میچورٹی لیول نہیں, لائف پارٹنر چننے کا بھی نہیں. اوکے یہ جو پیار محبت کا کھیل ہے یہ ٹین ایج میں نہیں ہوتا. ٹین ایج میں تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم حاصل نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, حاصل کرنے کا. بعض لوگ تعلیم نہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, میجورٹی. مگر ڈاکٹر صاحب بچوں میں تو اس ایج میں جس طرح ہم نے کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اور ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہارمونز کا بھی اثر ہوتا ہے اور وہ عشق محبت اور انڈین فلمیں اور پاکستانی فلمیں اور SMS اور خطوط اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو پھر وہ کس طرح بچیں گے؟ دیکھیے زندگی فلموں سے نہیں سیکھی جاتی. انفارچونیٹلی ہم فلموں سے محبت کرنا سیکھتے ہیں, فلموں سے لائف پارٹنر چننا, لو ایٹ فرسٹ سائٹ اور اس طرح کی چیزیں ہم سیکھتے ہیں. لیکن جیسے آج میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 60% اسٹوڈینٹس جو ہیں 33 نمبر بھی نہیں لے سکیں گے, 33% اور فیل ہو جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خاموشی سے خفیہ فیصلہ کر لیا تھا نہ پڑھنے کا. تو اس کا یہ نکلا نتیجہ. تو یہ جو فیصلے ہیں ٹین ایج میں وہ جو کرنے کے ہیں نہیں کرنے کے, ان میں دوستوں کے چناؤ کا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ دوست کون سے چنیں گے. یہ آپ کو زندگی بھر مسئلہ پھر اس کو رہے گا اگر آپ نے دوست صحیح نہیں چنے. جو آپ کے والدین کو پسند نہیں ہے دوست اگر آپ وہ چنتے ہیں تو آپ کو مسائل آئیں گے. پھر والدین سے تعلقات خراب ہو, یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. پھر اپنی عزت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ بھی ہم ٹین ایج میں کر لیتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی عزت کرنی ہے کہ نہیں جو مجھے شیشے میں نظر آتا ہے, یعنی میں خود. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور مطلب پہلے چونکا دینے والی بات یہ آپ نے کی تھی مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے جس کی ہم بات ضرور کریں گے. اور ایک اور چونکا دینے والی بات آپ نے کہی ہے کہ عین اس وقت جب بہت سے بچے اور بہت سے بچیاں جو ہے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, عین اسی وقت آپ نے کہا ہے کہ مشتری ہوشیار باز کوشن یہ ابھی ایسا کرنے کا فیصلہ نہیں ہے, وقت اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور برہان ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سلام, دس از یور پیشنٹ برہان. اور برہان جو ہے ان ماشاءاللہ ینگ ہیں اور شوگر ہے ان کو مگر کبھی گھبرائے نہیں ہیں. اور کہتے ہیں میرا ابھی نکاح ہوا ہے لاسٹ ویک ان کا نکاح ہوا ہے اینڈ ہی از گیٹنگ میرڈ نیکسٹ ایئر ان فیبرری میں. ڈاکٹر صداقت علی یہ شادی کر رہے ہیں, شاید ہو سکتا ہے 14 فروری کو کر رہے ہوں جو کہ ویلنٹائنس ڈے بھی ہے, پیار کرنے والوں کا دن بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات پہلے ہم کر لیں گے. یہ برہان جو ہے ہمارے دوست ہیں, یہ ماشاءاللہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں پریپریشن پیریڈ والی, تو ابھی ان کا نکاح ہوا ہے اور فروری میں شادی کریں گے. تو ایک تو پریپریشن والی بات کیجیے گا اور دوسرا ڈائبیٹک بھی ہیں مگر ماشاءاللہ زندگی بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. تو یہ دونوں باتوں پہ چھوٹی چھوٹی بات کر کے پھر ہم آگے پریپریشن کے حوالے سے ان ڈیپتھ بات کریں گے. دیکھیے کتنا اچھا ان کو قدرت نے موقع دیا ہے کہ یہ شادی سے پہلے ان کا نکاح ہوا ہے اور کچھ عرصے کے بعد شادی ہوگی. تو ابھی تو ان کے اوپر
اوپر عملی طور پر ذمہ داریاں بیوی کی عائد نہیں ہوتی. جب شادی ہو جائے گی، رخصتی ہو جائے گی تو ہوں گی. ان کو ایک تو ڈائبٹیز ہے، اس کے حوالے سے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا وائڈلی امپورٹنٹ گول، یعنی جو امپورٹنٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وائڈلی امپورٹنٹ گول ہیموگلوبن A1C 5.5% تک لانا ہے اور وہاں رکھنا ہے. یعنی اس کے بعد ان کے اندر اور دوسرے صحت مند لوگوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ نارمل لوگوں کی جو بلڈ شوگر ہوتی ہے، ہیموگلوبن A1C کے ٹیسٹ کے مطابق جو پچھلے 3 مہینے کی شوگر کو ظاہر کرتا ہے، وہ 5.5 ہونی چاہیے. اور میں نے یہ دیکھا ہے، دلچسپ بات دیکھی ہے کہ جو لوگ اپنی ہیموگلوبن A1C کو 13 سے 11 پہ لا سکتے ہیں یا 11 سے 9 پہ لا سکتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسے 5.5 تک بھی لا سکتے ہیں. جائے کہ اگر وہ یہ گول ہی سیٹ نہیں کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، گول سیٹ کریں گے تو ایسا ضرور ہوگا. جو اسے کم نہیں کر سکتے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ 13 سے 12 پہ بھی نہیں لا سکتے، تو جو 1 درجہ کم کر سکتے ہیں، 1% کم کر سکتے ہیں، وہ باقی بھی کم کر سکتے ہیں. اور جو عام طور پر گول دیا جاتا ہے ڈائبیٹکس کو کہ 7 پہ لائیں، یہ 33 نمبر لے کے پاس ہونے والی بات ہے. اس میں مزہ نہیں آئے گا. زندگی کا مزہ اگر اٹھانا ہے تو ہیموگلوبن A1C کا ٹیسٹ 5.5 پہ رکھیں. تو برہان کے لیے بھی آپ کا یہی میسج ہے اور باقیوں کے لیے بھی یہی میسج. دوسری بات یہ کہ ان کو اپنی جو شریک حیات ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، جن میں سے چند چیزیں یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن سکل سیکھیں اور بات چیت میں ایک دوسرے کا دل بہلانا، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیگنگ نہ کرنا، یعنی نکتہ چینی سے بچنا، یہ ان کو سیکھنا پڑے گا. ان کو اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا چاہیے. ان کو توقعات جو ہے وہ ریزنیبل لمٹ کے اندر رکھنا چاہیے. یہ ایک زندگی کا پارٹنر جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، انہوں نے کسی کو خریدا نہیں ہے، کسی غلام کو نہیں اپنانا. اس میں برابر کے رشتے کو سمجھنا، برابر کی توقعات رکھنا، یہ بہت سی باتیں ہیں جو اس پروگرام میں آج ہم کرتے رہیں گے. ہم بات ایکچولی پہلے کر رہے تھے کہ ٹین ایج میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک بات آپ نے جو کمپیٹیبلٹی کی تھی وہ بہت ضروری بات ہے. اکثر لوگ جو شادی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ کمیٹڈ پہلے ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ، کمپیٹیبلٹی بعد میں دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی یہ بتائیے کہ کمپیٹیبلٹی کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں؟ کیا ہے کمپیٹیبلٹی؟ دیکھیے، کسی کو ایک پہلی نظر میں دل دے دینا جسے وہ کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ میرے لیے مناسب بھی ہے کہ نہیں. مگر صداقت ایسے گانوں میں بہت ہے کہ پہلی نظر میں ایسا جادو کر دیا یا یہ ایسے وہی فلموں سے جو ہم سیکھتے ہیں. گانے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے تم کو دل یہ دے دیا، پوچھا بھی نہ کون ہو تم. تو میرا خیال میں پھر اس کے بعد جو ہے کافی زحمت ہوگی، کوفت ہوگی. تو اس میں کمپیٹیبلٹی کہ کوئی رشتہ، کوئی شخص آپ کی زندگی میں آنے کے لیے سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں، کوئی شریک حیات بن کے آپ کے لیے آگے مشکلات تو نہیں پیدا کرے گا، یا اس کے اہل خانہ، کیونکہ آپ کسی ایک شخص سے بیاہے جاتے ہیں لیکن رشتہ آپ کا بہت سے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ وہ صرف ایک واحد شخص نہیں ہے بلکہ آپ اس کی فیملی سے شادی کر رہے ہوتے ہیں. فیملی سے شادی تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن فیملی سے رشتہ بہرحال بنتا ہے. پھر 2 خاندانوں کا بھی آپس میں رشتہ بنتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور پہلو بھی دیکھنے کے ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے اف یہ میں کیا کر بیٹھا. لیکن شادی ایک ایسا ڈیسیژن ہے جسے آپ آسانی سے ریورس نہیں کر سکتے، کینسل نہیں کر سکتے. اور جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے، آپ کو اگر شادی مصیبت لگنے لگے تو پھر اس میں زندگی کا مزہ جو ہے وہ کھو جائے گا. تو اس لیے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر یہ گلی میں جانے سے پتہ چلے گا کہ میں غلط گلی میں آ گیا تھا تو میں پھر یہ چھوڑ کے واپس صحیح گلی میں چلا جاؤں گا. شادی ایک ایسا اہم فیصلہ ہے جو زندگی میں آنے والے بہت سے برسوں میں آپ نے نبھانا ہے، تو اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہوگی. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں